اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب کا کہ جنہوں نے آج 13 رجب کے سلسلے میں آج کے اس پروگرام میں مجھے آنے کا موقع دیا۔ پیر ناظم حسین شاہ صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب علامہ مفتی حافظ کاظم رضا نقوی صاحب، جناب علامہ مخدوم عاصم صاحب، جناب مولانا یوسف امان صاحب، مولانا عاشق حسین صاحب اور ایرانی ایمبیسی سے ڈی جی صاحب اور سارے علماء کرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ 13 رجب کو ایک عظیم ہستی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ یقیناً سارے مسلمان آج خوش ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات صفات پر میں کیا بات کروں گا، نہ میری وہ زبان ہے نہ میری وہ پہنچ ہے، اور ان کی جو صفات ہیں اگر ساری رات بھی یہاں پہ بیان ہوتی رہے تو میرا خیال ہے رات ختم ہو جائے گی اور بات ختم نہیں ہے۔ اور اتنے عظیم علماء کرام، پڑھے لکھے شخصیات یہاں پہ بیٹھی ہیں۔ میں تو ویسے ہی ایک سیاسی آدمی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں مولانا صاحب نے کہا دنیا میں وہ ہستی ہیں جو کعبہ میں تشریف لائے، ان کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو خانہ خدا میں تشریف لائے، اور وہ پھر عظیم ہستی، اور اس وقت تک انہوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی جب تک وجہ تخلیق کائنات تشریف نہیں لائے۔ وہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ پھر دعوت ذی العشیرہ جو پہلی دعوت رسول خدا نے دی اور پیغام دیا اللہ کا، اس میں ایک بچہ جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جتنے غزوے ہوئے، جتنی مشکلات آئی، جب بھی کسی دشمن رسول نے، دشمن خدا نے، بڑے سے بڑے سورما نے، بڑے سے بڑے عرب کے پہلوان نے، بڑے تکڑے بندے نے آ کے اگر رسول خدا کی شان میں گستاخی کی تو جو بندہ سب سے پہلے تلوار لے کے سامنے آئے وہ مولا علی علیہ السلام۔ اور خندق میں جب وہ خندق کود کے آگے آیا اور اس نے رسول خدا کی شان میں گستاخی کی تو رسول خدا نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کی زبان بند کرے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ تیسری دفعہ اس کے سامنے آنا بھی بڑے جرأت اور ہمت کا کام تھا۔ تیسری دفعہ پھر رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، اور سب کے سامنے ایک وار میں اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اپنا مددگار مانگا، اللہ نے بھیجا اور خیبر فتح ہو گیا۔ تو مولا علی علیہ السلام کی، اور ہمیں میرے پہ کہتے ہیں بہت شکریہ، میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہ تغمہ ہے اور بڑی اعزاز کی بات ہے، اولاد رسول سے جو محبت ہے۔ یہ جو عظیم ہستیاں ہیں ان کا راز ہی اور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ کی ہم پہ یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ان پاک ہستیوں کی پہچان نصیب فرمائی۔ اگر ایمانداری سے جو ان پاک ہستیوں کو جن کو پہچان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح پھر رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ اس چیز کا۔ اور اولاد رسول سے جو محبت کرنا ہے وہ ہم پہ فرض ہے، وہ کسی فرقے کا نہیں ہے،
شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، کسی کے نہیں بات، کیونکہ علماء کرام بہتر بتا سکتے ہیں جن 4 یا 5 انبیاء کرام کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ ان کے جو امت میں سے لوگ تھے وہ ان کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ یہ جو آپ نے اللہ کا رستہ ہمیں بتایا ہے اس کے بدلے ہم آپ کو کیا دیں؟ تو 4 نے کہا کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس کا ہمیں اجر اللہ دے گا قیامت والے دن۔ اور جب رسول خدا کے پاس آئے تو رسول خدا نہیں بولے، اللہ بولا، اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میری اولاد سے مانگتا۔ تو اس کے بعد تو چیز بچتی کوئی نہیں ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ اولاد رسول سے محبت کرے۔ تو اس میں فرقوں کی یا کسی کی بات نہیں، اور وہ موصل انسانیت ہیں۔ مولا علی علیہ السلام، ان کی اولاد کربلا میں قربانیاں، آج اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج اگر ہمیں ماں بہن کی پہچان ہے اور آج ہمیں اگر پتہ ہے تو یہ انہی کے مرہون منت ہے، ورنہ آج اس اسلام کا پتہ نہ ہوتا۔ اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو ہم جنون کی حد تک مانتے ہیں، تو ان کی جو رستہ ہے، ان کا جو بتایا ہوا رستہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، رسول خدا کی رسالت کا، اور جو اسلام کا بتایا ہوا رستہ ہے اس پہ سختی سے کاربند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں یہاں پہ اپنے معاملات میں چلتے رہیں اور ہمیں یاد ہی نہ ہو کہ ہم نے مالک کو سجدہ کرنا ہے۔ ان کی تو کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی، اور کوئی رات ایسی نہیں کہ جب وہ اللہ کی عبادت میں گڑ گڑا کے اور رو رو کے اس پاک ذات سے جو ہے وہ معافی نہ مانگتے رہے۔ تو ہم وہ کچھ تو نہیں کر سکتے، ہماری وہ پہنچ نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں تو ہم جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے معاملات کو چھوڑ کر اللہ کے رستے پہ جو ہے وہ چلیں، اس کو سجدہ دیں، اور یقیناً ان کا بتایا ہوا جو رستہ ہے وہی حقیقی رستہ ہے، اور رسول خدا کا بتایا ہوا رستہ ہے۔ اور رسول خدا نے حجۃ الوداع میں بتا دیا کہ میں آج، اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا، قرآن اور اپنی آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اللہ کہتا ہے میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرو۔ یہ دونوں وسیلے ہمیں مل گئے ہیں، بس اس قرآن کو دیکھیں، آل بیت کو دیکھیں، اور بس سیدھے رستے پہ چلتے رہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے فرقے ہیں، سارے ٹھیک ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، ہم سارے بھائی ہیں، ہم نے یہاں پہ رہنا ہے۔ کسی کے بارے میں آپ کوئی ایسی بات کریں نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کریں۔ اور اس ملک کی ضرورت ہے کہ تمام جو مسالک ہیں وہ مل کے، آج بڑی خوشی کی بات ہے یہاں ہر مسلک کے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کی ضرورت ہے۔ آخر میں آپ سب بھائیوں کا، بیٹیوں کا بھی شکریہ، اور علماء کرام کا بھی شکریہ، اور علامہ صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ اور میرے اپنے جو علامہ صاحب ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں، ناراض تو میں آپ کو نہیں ہونے دوں گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بہت شکریہ، بہت